السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری میں کچھ منٹ لیٹ ہو گیا، اور ایک اور چیز کی بھی سوری کرنی ہے۔ آج کی جو ترجمے کی آیات میں نے بیان کی وہ غلط لکھی ہوئی ہیں۔ آج تو سیٹرڈے ہے اور آج میری کلاس میں ہم لوگ قرآن مجید کی آخری صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی کلاس میں ہم کو پڑھنا ہے سورہ تکویر کی آخری آیات، اگر ہم پوری پڑھ سکیں۔ سورہ تکویر کی پہلی 14 آیات ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سے ہم کو اس کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ تو نہیں یعنی یہ پچھلی کوئی اور بات ہے، کسی کی بات کی تردید ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شیطان کا بھیجا ہوا الہام کیا ہوا کلام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان کی کہ جو پلٹتے ہیں، الکنس، اور پھر چلتے ہیں چھپ جاتے ہیں، یعنی بالخنس الجوار الکنس، ان ستاروں کی کہ جو پلٹتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے ستاروں کی، لیکن ستاروں کا ذکر کیے بغیر ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ پلٹتے ہیں، وہ چلتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کو جب وہ اذا عسعس پیچھے ہٹتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی کہ جب وہ تنفس سانس لیتی ہے۔ کیا یہ قسم کس چیز پر کھائی ہے؟ فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے۔ رسول کریم کا کلام ہے یعنی رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت، جو بہت قوت والے ہیں، عند ذی العرش، اور عرش والے کے ہاں مکین، بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ مطاعن، ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ ثم امین، اور وہ نہایت امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ترجمے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں یہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے توقع کروں گا کہ جب یہ کلاس تھوڑی دیر کے لیے رکے گی تو آپ اس کا ترجمہ خود سے کر سکیں گے۔ میں سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 15 سے
دوسری مرتبہ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ بھی اس کو فالو کریں اور پھر بغیر ترجمے کو دیکھے اپنی میموری پر زور دے کے اس کو دہرائیں، تو امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو براہ راست قرآن مجید پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ قسم قرآن مجید میں بتا چکا، ظاہر ہے اس وقت ترجمے میں اس کی تفسیر کا امکان نہیں، کہ یہ ایویڈنس، دلیل، گواہی کے لیے آتا ہے۔ تو نہیں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان تاروں کی کہ جو پلٹتے ہیں، جو پلٹتے ہیں، الجوار اور جو چلتے ہیں، الکنس پھر چھپ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنات، شیاطین جا کر آسمان سے کچھ خبریں چوری کر کے لاتے اور اپنے کاہنوں کو بتاتے، جس سے ان کی مستقبل کی پیشن گوئیوں کی دکان چلتی، آج بھی چلتی ہے، اور لوگ بڑے گرویدہ ہوتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید بھی اسی طرح کا کوئی کلام ہے جو بس کچھ جنات اٹھا کے لے آتے ہیں اور لوگوں کو مروب کرتے ہیں۔ تو وہ کاہنوں کے اور اس طرح کے اور جو نجومی تھے ان کے تو احوال سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس غلط فہمی کو دور کیا اور اس الزام کو رد کیا، یہ فرما کے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ فلا اقسم، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کو جو پلٹتے ہیں، ستاروں کو یعنی ستاروں کے وہ حصے، شہاب ثاقب، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کی تھی کہ جب شیاطین قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اپنی پرانی عادت کے مطابق جائیں گے تو ان کو یہ ستارے ان کے اوپر برس پڑیں گے، ان کے اوپر شہاب ثاقب ان کا پیچھا کریں گے، گویا کہ ایک کرفیو لگا ہوا ہے آسمان پر اور یہ وہاں جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، یعنی شیطانوں کو پر آگ برسا کر چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کو بھی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک گواہی دی گئی کس چیز پر؟ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم، محترم، عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ رسول سے یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جن کا لایا ہوا کلام نہیں ہے، جو شیطان کے چیلے اور شیطان ہوتے ہیں اور جو دنیا میں کاہنوں کی طرح کی مخلوق کو فیڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت، وہ بہت قوت والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے خود کلام کو چھین کے نہیں لیا سکتا۔ عند ذی العرش، عرش والے کے وہ پاس، مکین، بڑے بلند مرتبے والے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ مطاعن، وہ فرما برداری کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کا کہا مانا جاتا ہے۔ ثم امین، اور وہ نہایت امانت دار بھی ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ ساتھی کوئی دیوانے نہیں ہیں۔
یعنی یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ الزام غلط ہے. ان کے پاس اللہ کا کلام آیا ہے، وہ اللہ کے کلام کے ماننے والے، قبول ریسیو کرنے والے ہیں، اور وہ اس کلام کو پیش کر رہے ہیں آگے. سو ان کے بارے میں یہ الزام من گھڑت، جھوٹا، بے بنیاد الزام ہے. میں تیسری مرتبہ اس کو اسی طرح سے پڑھ کر پھر آپ پر چھوڑ دوں گا کہ آپ ان آیات کو خود اپنے طور پر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں پھنس جائیں تو آبویسلی آپ کو پھر ترجمہ دیکھنا پڑے گا، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی کہ جو پلٹتے ہیں، یعنی وہ جو شیاطین پر، الجوار الکنس چلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، یعنی ان پر آگ برسا کے چھپ جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس اور رات کی کہ جب وہ پیچھے ہٹتی ہے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی کہ جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی رات کے بوجھ سے نکل کے نمودار ہوتی ہے. میں قسم کھاتا ہوں یا گواہی کے طور پر ان کو پیش کرتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، مکین جو قوت والے ہیں، ذی قوت قوت والا، جو قوت والے ہیں، عند ذی العرش، عند پاس، ذی العرش عرش والا، وہی ذی ہے جو پہلے ذی قوت کے ساتھ بھی ہے، عند ذی العرش عرش والے کے ساتھ، مکین ان کو ایک مقام ملا ہوا ہے، یعنی بلند مرتبہ ملا ہوا ہے. وما صاحب ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ ان کا حکم مانا جاتا ہے، پھر مزید یہ ثم، پھر مزید یہ امین کہ وہ نہایت امانت دار ہے. وما صاحبکم، اور اے لوگوں تمہارے ساتھی، بمجنون کوئی مجنون دیوانے نہیں ہے. میں ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ جب اس پر دھیان کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. صدق اللہ العظیم. اب ہم بریک کر رہے ہیں، اس میں آپ ترجمے کو دہرائیں، بغیر ترجمے کو دیکھے ٹیکسٹ کا ترجمہ کریں، اور 7:30 بجے قرآن تفسیر کلاس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ.